کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی بغیر نذرانے کے یہاں سے جا سکتے ہیں. اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ایک بندہ کتنا سنیت کا درد اپنے سینے میں رکھتا تھا کہ اپنے گھر کا گیہوں اور اپنے حل کا بیل بیچ کر مذہب اہل سنت کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا تھا. پورنیہ کی زمین چونکہ مردم خور زمین ہے، ہم لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کم کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے لوگوں کو دفن کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے سر پہ چڑھا دیتے ہیں. اتر پردیش کے بہت سارے علاقوں میں آپ جائیں گے، ایک گاؤں میں 5 مدرسے نظر آئیں گے اور 5 مدرسے میں 25 کمرے ہیں اس میں، اور 5 مدرسے میں 100 200 400 بچے پڑھتے ہیں اور زبردست جلسے ہر سال ہوتے ہیں. 5 جلسے ہندوستان کی چوٹی کے خطبہ اور شعراء آتے ہیں. کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بڑی سی بڑی بستیوں میں ایک مدرسہ قاعدے کا نہیں ملتا. ایک عالم دین کو ہم لوگ اپنا رہنما ماننے کو تیار نہیں. اگر کسی کی تھوڑی سی عزت ہوتی ہے سماج میں تو 2-4 حاصل پیدا ہو کر کے اس کو ڈیمورلائز کرنے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. ہم لوگ بڑے سے بڑے باصلاحیت لوگوں کو تھوڑا سا ایپ ڈھونڈ کر کے اس کو بالکل حاشیے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کی عزت پہ پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بہت سارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. جو اپنے مومن بھائی کی عزت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک خوشگوار سماج بنانے کے لیے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ. مسلمان آپس میں بھائی ہیں. مسلمان آپس میں بھائی ہیں، چاہے شیخ رہیں یا پٹھان رہیں یا نداف رہیں یا جولاہر رہیں، یہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کلکم بنو آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. آقا اسلام فرماتے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. اب آپ سمجھ لو کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فوقیت نہیں جتائے گا. اب کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اور وہی عزت والا ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. متقی ہی عزت والا ہوگا. مگر ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے آس پاس رہتے ہیں، ہندوؤں کیا یہ برہمن ہے، یہ راجپوت ہے، یہ شودر ہے، یہ ویشیہ ہے، ایک بے شمار اختلافات اس کے یہاں. یہ تو ہمیں مٹانے کے لیے وہ سب ایک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. سب ایک ہو جاؤ، بٹو گے تو کٹو گے، یہ ساری باتیں وہ لوگ بول رہے ہیں. ورنہ اتنا اختلاف اس میں آئے کہ آج بھی اگر کوئی دلت اس کے کنویں کے پاس پانی پی لے تو سچا برہمن اس کنویں کا پانی نہیں پیے. آج بھی اس قدر نفرتیں اس کے یہاں موجود ہیں کہ اگر کسی برہمن کے سامنے کوئی دلت گھوڑے پہ چڑھ کے چلا جائے تو اس کا جینا مشکل ہو جائے. اتنا اختلاف اس کے یہاں موجود ہے. سب کو معلوم ہے، وہ سب بھی جانتے ہیں. لیکن اس گئے گزرے ماحول میں بھی ہمارے یہاں وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، مسجدوں میں اگر اگلی صف میں جمعہ کے دن کوئی فقیر کا بچہ جا کے بیٹھ گیا، جگہ نہیں ہے کہ سید صاحب بعد میں آ گئے پٹھان صاحب، تو پٹھان صاحب بعد کی صف میں بیٹھیں گے، اگلی صف پر فقیر بیٹھتا. یہ تو دور کی بات چھوڑیے، انصاری جو ہے ہم منصوری شیخ پٹھان وہ سب تو ایک صف میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ بھی دیکھ لیں کہاں آنکھ کھول کر، میرے یہاں اگر کوئی کل تک جو جمعہ کی نماز سے 10 منٹ پہلے تک جو بھنگی اور مہتر طرح جو دوسروں کا پخانہ ڈھوتا ہے، وہ پخانہ ڈھونے والا اگر جمعہ کی نماز سے 10 منٹ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کے نہا دھو کے مسجد میں گھسا، یہاں 50 سال سے کوئی دلت ہے، وہ بھی ہندو، برہمن بھی ہندو، لیکن یہ دلت ہندو برہمن کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتا. لیکن یہاں 5 منٹ پہلے کوئی پاخانہ ڈھونے
پڑھنے والا بھنگی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا اور وہاں کی مسجد گیا تو جہاں شیخ پٹھان بیٹھے ہیں اسی کے بازو میں 5 منٹ پہلے والا بھنگی بیٹھ جاتا ہے. کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. رمضان کا مہینہ ہے, 5 منٹ پہلے کوئی بھنگی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا. اب مسجد میں داخل ہوا, سارے لوگ جان گئے کہ مسلمان ہو گیا. تو اب سید اور پٹھان اور شیخ انصاری منصوری جہاں جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اسی پلیٹ میں اس بھنگی کو جو کلمہ پڑھ کے نیا مسلمان بنا ہے وہ بھی اس میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. اسی کوالٹی کو دیکھ کر کروڑوں کفار و مشرکین کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کروڑوں. یہ آج کی تاریخ میں 1400 سال کے اندر میں جو 200 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہوا, بلکہ اسلام کسی کوالٹی کو دیکھ کر کفار و مشرکین جو سینے میں دل رکھتے تھے وہ سب کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے. کہ ہم لوگ 100 سال سے ایک مذہب کے فالوور ہیں, ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے, ایک ساتھ کھا نہیں سکتے, اور نہ 5 منٹ پہلے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو شیخ پٹھان اور سید کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان میں کھاتا ہے. یہاں ہے مانوتا, یہاں ہے آدمیت, یہاں ہے ہیومینٹی, یہاں ہے آپسی اتحاد. جہاں عزت ملے اسی مذہب کو قبول کرنا چاہیے. بے شمار دلیل کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے, چونکہ وہاں انسان کو ذلیل کیا جاتا ہے, اسلام انسان کو عزت عطا کرتا ہے. کہنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب اسلام کی کوالٹی کو دیکھ کر دنیا کے کروڑوں کافی مسلمان ہوئے, آج یہ مسلمان ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اس قدر آپس میں ٹوٹ گئے, اس قدر آپس میں نفرتوں میں گر گئے کہ آج وہ لوگ مجھے دیکھ کر شرماتے ہیں, وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ہماری تہذیب ہمارے کلچر کے خلاف بولتے ہیں. ہم نے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ علم حاصل کرو, علم طاقت کا نام ہے. ہمارے مذہب نے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ ماں باپ کا یہ احترام ہے. ہمارے مذہب نے کہا تھا کہ پڑوسی کی یہ عزت اور یہ سمان ہے. ہمارے مذہب نے کہا تھا کہ بڑے بھائی کا یہ احترام, بڑی بہن کا یہ احترام ہے. ہمارے مذہب نے کہا تھا کہ اگر ایک ماں کے پیٹ سے بھائی بہن دونوں پیدا ہوتے ہیں تو باپ کی جائیداد میں دونوں حصے دار ہیں, دونوں کو حصہ ملے گا. ہمارے مذہب نے بتایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی پیاسا ہو, اس پیاسے کتے کو پانی دینے کے بعد جنت کی بشارت بخاری شریف میں دی گئی ہے. یعنی مانوتا کا پیغام ہم نے دیا, شکشا کا پیغام ہم نے دیا, سنسکرتی کا پیغام ہم نے دیا. ہم نے دنیا والوں کو بتایا کہ ظلم مٹانے کے لیے ہمیں اسٹرگل اور جدوجہد کرنا پڑے گا. یعنی جتنی بھی گڈ کوالٹیز دنیا میں ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے, ساری اچھائیاں مذہب اسلام نے دنیا کو عطا کی ہے. اور جو لوگ غلاظت میں ڈوبے تھے, جو لوگ بالکل گندے ماحول میں رہتے تھے, انسانیت سے ناآشنا تھے, مہینوں نہاتے تک نہیں تھے, جو لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے تھے, جن کے ہاں اگر کوئی مرنے والا شوہر مر گیا اس کی چتا پہ اس کی پتنی کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا, جہاں بیٹی کی پیدائش پر چہرہ کو کالا کر لیا جاتا تھا, جہاں بیٹی کو جائیداد میں حصے کے نام پہ 1 پیسہ نہیں دیا جاتا تھا, جہاں مانوتا نہیں تھی, جہاں دانوتا تھی. آج وہ ہم کو چہرہ دکھلا رہا ہے کہ ایسے جیے, ایسے کام کیجئے, ایسے چلیے, ایسے پڑھیے, ایسے سوئیے, ایسے جاگیے. یہ ہم کو سکھا رہا ہے کہ صبح سویرے اٹھیے, میدان میں گھومیے, صحت ملے گی, سبزی کھائیے, صحت ملے گی, شکشا حاصل کیجئے, سمان ملے گا, شکشا پرکاش کا نام ہے. ساری باتیں ہم نے دنیا کو بتائی اور یہ ہم کو آئینہ دکھلا رہے ہیں کہ صبح اٹھ کے فضاؤں میں چلیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے مذہب نے 1400 سال پہلے سے کہا